میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ان کی کال آئی پروگرام سے پہلے. وہ مجھے کہہ رہے تھے یار یہ آپ ٹاک شوز کیا کرتے رہتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ پاکستانی سیاستدانوں کے اوپر ایک فلم بنائیں ٹائٹینک کے نام سے. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو بناؤں گا ارطغرل کے نام سے اور آپ کو لیڈ کرواؤں گا، کیونکہ آپ کی شکل بھی ارطغرل سے بہت ملتی ہے اور آپ کے اوصاف بھی ایسے ہیں. تو پاکستان کو ویسے اور سیریس نوٹ جو ہے نا ایک ارطغرل کی ضرورت ہے. اب وہ کون ہوگا اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بہت سے لوگ اس کے دعوے دار ہیں. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب یا پی ڈی ایم تو نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف جو ہے نا پارٹی، اس میں کافی دعوے دار ہے. سب سے بڑے دعوے دار تو عمران خان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جہاد کر رہے ہیں، اور بھی میں کچھ دعوے دار ہیں. لیکن بہرحال یہ تو تھی یہ بات. شہباز شریف صاحب نے آج جی بائی آل مینس تصدیق کر دی ہے کہ جو لیکس ہوئی ہیں یہ اصل میں اوریجنل ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے اپنی آڈیو کی تصدیق کی ہے. اس بارے میں انہوں نے کیا فرمایا اس پہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں. اور یہ بہت بڑا نیشنل سیکورٹی کا ڈیلیما ہے اس وقت، کیونکہ شہباز شریف صاحب خود بتا رہے ہیں کون سے ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ملنے اب آئے گا، جب پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے، پرائم منسٹر آفس جو ہے وہی اتنا سائبر اٹیک کے انڈر آیا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا کل یہ کہنا کہ وہ یہ جانتے ہیں ایک اور آڈیو آنے والی ہے، اس نے بہت سی کانٹروورسی جنم دیا، اور کون کون سی آڈیوز آنے والی ہیں پاکستان کے لیے، وہ کیا پیغام لے کے آئیں گی، ان سب پہ بات کریں گے. لیکن ایک اور سب سے امپورٹنٹ ایشو جو آج بنا رہا کہ ڈار کی واپسی ہوگی. ڈار صاحب کی 4 سال انہوں نے اس ملک کی سینٹ کو عزت نہیں دی، 4 سال اس ملک کے حالات سے بے خبر لا تعلق وہ انگلینڈ میں رہے، یہ کہنا ہے تحریک انصاف کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیلفش مقصد کے تحت، ایک ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت واپس آ گئے. ان کے اوپر مقدمے ہیں، وہ ابسکانڈر ہیں، وہ کس طرح واپس آ گئے، ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہے. لیکن ایک اور بات جو ایک فیکچول بات یہ ہے کہ ڈار صاحب کے آتے ہی ڈالر شیئر پہ نیچے چلا گیا. یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں. لیکن پہلے آج کہا کیا شہباز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ کال جو ہے وہ صحیح ڈیٹا ہے، وہ ذرا آپ سن لیں شہباز شریف صاحب کی بات. انجینئر علی محمد خان ایڈوکیٹ صاحب، عزبہ بخاری صاحبہ، ارشاد بھٹی صاحب آج کے پروگرام میں سے موجود ہیں. علی محمد خان صاحب کو آ جاؤں گا. علی بھائی یہ جو ابھی آپ سن رہے تھے، ایک تو انہوں نے تصدیق تو کر دی ہے اس بات کی کہ یہ آڈیو لیکس جو ہے، یہ آڈیو جو لیک ہے، یہ جو اپنی پرنسپل سیکرٹری سے جو گفتگو ان کی ہے وہ تو صحیح ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو بھی ہے. لیکن ساتھ جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے کہ پاکستان کا امیج بڑا خراب ہوا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے. دوست ممالک کے سربراہ جو ہے وہ بھی جو ہے انہوں نے وہ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ اگر ہم بھی سن لیں تو پسینہ آ جائے. آپ کا کیا ٹیک ہے کہ اگر پاکستان کا انٹرنیشنلی پوزیشن یہ ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، تو دوبارہ اگر وہ پرائم منسٹر بن کے آتے ہیں تو ہمارے تو خارجہ معاملات بڑے تباہ و برباد ہو جائیں گے. ذرا اس پہ بھی بات کر لیں، پھر ڈار صاحب پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈار کسی این آر او کے ذریعے آئے، انہوں نے آ کے حلف اٹھایا ہے، اور اگر مقدمے ہیں تو وہ فیس کریں گے؟ علی بھائی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. اپنا دیکھیں کامران شاہ صاحب، سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ سب کے لیے کنسرن کا باعث ہونی چاہیے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ لیک ہو گئی ہے. صحیح ہے. اب اٹس اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اسلامی ملک، دنیا میں واحد، اور اس کے وزیر اعظم ہاؤس میں کی گئی گفتگو سیف نہیں ہے. ایک تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کی یہ ایک سیکیورٹی بریچ ہے، اور یہ ظاہر سائبر اٹیک جو ہوا ہے تو ہمیشہ ان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی ڈاؤن لیکس اور کبھی یہ آڈیو لیکس. دوسرا جو اس میں اب جو میٹر سامنے آیا ہے وہ بڑا تباہ کن ہے. 2 چیزیں خاص کر، ایک پولیٹیکلی اور دوسرا ریاستی لحاظ سے، کہ ملک کا وزیر اعظم اپنے ایک سب آرڈینیٹ کو کہہ رہا ہے کہ جو خاتون ہیں مریم صاحبہ، ان کے داماد کے لیے فیکٹری کے لیے کچھ منگانا ہے، ان کی ریکویسٹ آئی ہے. تو وہ سب آرڈینیٹ ان کو بتاتا ہے ملک کے وزیر اعظم کو کہ جناب وزیر اعظم صاحب، اگر آپ اس دشمن ملک سے چیزیں منگائیں گے جس نے ابھی پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے، جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے، جو مسلمانوں کا خون کرتا ہے ہندوستان، یہ سارا کچھ اگر اس کے باوجود آپ کریں گے، اور یہ بھی مت بھولیں کہ 5 اگست کے واقعات کے بعد پاکستان کا ان کے ساتھ سفارتی تعلق تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا عوام میں بڑا خراب تاثر ہوگا، تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں خراب تاثر ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ نیچے کے سب آرڈینیٹ جو بھی تھا، اگر اس میں کوئی سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہوتی تو وہ اوپر والا وزیر اعظم صاحب تو امپورٹنٹ صاحب تو کہہ چکے تھے کہ جناب فرمائش آئی ہے تو پورا کریں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب کے حوالے کریں ماسٹر ہے اس کام کے. ایک تو یہ ہے صحیح کہ ملک کے وزیر اعظم کو کیا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنے خاندان کی بزنس ڈیلیں اپنے ایک دشمن ملک سے کرنی چاہیے؟ سوال ہے. جواب کا ہم شہباز صاحب سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کا جواب دیں گے. دوسرا جو آج آئی اے آر وائی پہ صبح یہ چلی ہیں اور آپ کے چینل پہ بھی چلی ہوں گی، مجھے انہوں نے صبح لیا بھی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاسی اختلاف ہمارا اور ان کا اگر ہوگا بھی
تو اگر عوام کے مفاد کا کچھ ہو تو اس کو کینسل نہ ہو، اور خاص کر ایسا عوام کا مفاد جس میں لوگوں کی زندگی اس سے متصل ہو. ایک غریب گھر جس میں اگر کسی ہارٹ کا آپریشن آ جائے یا کسی بچے کے دل میں سوراخ ہو یا کسی کے باپ کا جو ہے گردوں کا آپریشن ہو، جناب صحت کارڈ کو ختم کرو، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو اس کا بڑا کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں غریب کی، پاکستانی کی، عام آدمی کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ چاہے مر جائے لیکن اس کا کریڈٹ عمران خان کو نہ ملے، اور بھول جائے ہماری تو حکومت ختم ہو گئی ہے، باقی اللہ کو جانے کب آتی ہے، انشاءاللہ جلد آئے گی لیکن اس وقت ہماری نہیں ہے. لیکن جو کریڈٹ، جو صحت کارڈ ہے، 10 لاکھ کا کارڈ کا جو پیسہ ہے ہر غریب کے جیب میں ہے. وہ غریب آدمی جو سرکاری اسپتال میں ہوتا تھا اور پرائیویٹ اسپتال میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ چیزیں جو آئی ہیں ان آڈیو لیکس میں، ایک تو ایک ایسپیکٹ کہ لیک کیوں ہوئی، ان کا سیکیورٹی بریچ ہے، پی ایم اینڈ ہز ٹیم از ریسپانسبل. نمبر 2 کہ یہ جو میٹر سامنے آیا ہے سمجھ آ گیا آپ کی بات، میں فریم کر دیتا ہوں قوم کی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ کی سیاست لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ اور کیا دشمن ملک سے بزنس ہونی چاہیے چاہے کشمیر میں وہ کچھ بھی کرے؟ مجھے سوال پوچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علی محمد خان صاحب جو ہے ہندوستان سے بزنس کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. علی محمد خان صاحب نے خود ہی سوال کر دیا، میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. عظمیٰ بخاری صاحبہ رسپونڈ کریں، پھر سوال اگر ضرورت پڑی تو کر لوں گا آپ سے. جناب آپ نے گفتگو سننی ان کی. جی شکریہ کامران. میرے پیارے بھائی کو جو ہے بہت تباہ کن یہ آڈیو لیکس لگی ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ظاہر تباہ کن ہی ہے نا. نہ ہیروں کی باتیں ہو رہی ہیں، نہ غداری سے لنک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، نہ کوئی اور گفتگو ہو رہی ہے. وہاں پر جو ہے وہ ایک سمپل بات، میں ابھی اب باری باری ان کو جواب دیتی ہوں. پہلا جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ان کو 3-3.5 سال کام کر کے بھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ امور حکومت چلتے کیسے ہیں. ایک پرنسپل سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جو معاملے پر رائے دی اپنی پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر نے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے جو جائز کام ہو سکتا تھا وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ بھارت سے دشمنی میں انہوں نے کیا کیا تھا، آپ 5 منٹ 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جایا کریں جمعے کے جمعے. یہ دشمنی جو ہے نا، ان کے دور حکومت میں جب کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکال کے کھینچ لیا گیا تب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جمعے کے جمعے جو ہے وہ ذرا 5-10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جایا کریں، بس اتنا ہی کافی ہے. یا کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیں. اور جب ان کو ہاؤس میں پوچھا جاتا تھا، یہ خود موجود ہوا کرتے تھے علی محمد خان صاحب، تو کیا کہا تھا عمران خان، کیا کروں میں جنگ لڑنے لگ جاؤں انڈیا کے ساتھ، یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. تو یہ دشمنی تو ہمیں تو بتائیں مت، یہ کتنے جوگے ہیں. اور یہ خود جو ہے یہ ان کے ساتھ یہ 5 اگست کے واقعات جو ہیں، اگر عمران خان نہ ہوتا تو مجھے مصمم یقین ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا. صاحبہ سوال یہ ہے کہ ایک بات بتائیں مجھے، جو علی محمد خان صاحب، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری بات تو سن لیں. جو علی محمد خان صاحب کلیئرلی نہیں بتا سکے، چلے میں بتایا. تو کہنے کا مطلب یہ تحریک انصاف والوں کا کہ ایون توقیر صاحب جو ہے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کو مریم نواز صاحبہ کا واٹس ایپ بھی کس کیپیسٹی میں آیا ہے، ان کا کیا تعلق ہے پرنسپل. اگر وہ ان کی رشتہ دار نہ ہوتی شہباز شریف صاحب کی، پھر تو جرت نہ ہوتی. ہم تو پرنسپل سیکرٹری کو میسج نہیں کر سکتے کہ جی میرے باپ کی مشینری منگوا دیں، میرے بھائی کی مشینری منگوا دیں، کیونکہ وہ ان کی بھتیجی ہیں. انہوں نے میسج کر دیا. تو سوال تو یہ جو علی محمد خان صاحب نہیں کر سکے، میں آپ سے کر رہا ہوں. انہوں نے توقیر صاحب کو کیوں میسج کیا بھائی، وجہ؟ نہیں انہوں نے کر دیا تھا کامران، لیکن چلے آپ نے بھی کر دیا. میری گزارش یہ ہے کہ اپنی ایک مسئلے کو جو ہے وہ میسج کرنا آپ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ میسیجز اور وہ آڈیو کالز جن کے اوپر آج تک پی ٹی آئی نے جواب ہی نہیں دیا. کیوں نہیں جواب دیتے؟ وہ 5 کیرٹ انگوٹھی کا، ہیرے کا، وہ جواب کیوں نہیں دیا آج تک؟ آج تک وہ رسلان بیٹے نے جو غداری سے ہم سب کو لنک کیا ہوا تھا، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ وہ جو القادر یونیورسٹی سے انہوں نے جو 468 کنال لیے، اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب تو جواب دے رہے ہیں نا، کیونکہ ہم ایک دن میں چور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی چوری کی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. دوسری بات جو ہے جو انہوں نے دوسرا سوال اٹھایا کہ یہ آڈیوز پہ اتنے خوش نہ ہوا کریں. مجھے مطلب حامد میر صاحب نے کل کہا ہے کسی پروگرام میں کہ پتہ نہیں اور بھی بہت ساری عمران خان صاحب کے دور کی بہت ساری ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جو شاید جس پہ ہم تو بات کر رہے ہیں اس پہ شاید بات بھی نہ ہو سکے. تو یہ اتنے خوش نہ ہوا کریں آڈیو ویڈیوز پہ، جو ہے یہ ہوا کسی کی نہیں. لیکن یہ بات تو بالکل پتہ کرنے کی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکرٹری اس میں شہباز شریف صاحب آج موجود ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ پھر کل ہم ہی ہوں گے. لیکن جو بھی ہوگا اس کے اوپر اس کی سینکٹی کا سوال ہے. اور وزیر اعظم ہاؤس کو اس طرح سے یہ اگر بگ ہوا ہے، ویسے عظمیٰ صاحبہ حیران کن بات ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن تحریک انصاف اس کے اندر سے بھی سیاست نکال رہی ہے. وزارت عظمیٰ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی ساری باتیں بگ ہو گئی ہیں. میں تو حیران کن سچویشن. دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات، آپ بتا دیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ نہیں آپ ایک لے مین کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، ایک سیاستدان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے
کہ میرا کمرہ بگ ہو رہا ہے؟ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ آپ بتا دیں. آپ آئی بی والوں سے چیک نہیں کرواتے ہیں؟ میری بات تو سنیں, آپ آئی بی انٹیلیجنس والوں سے چیک نہیں کرواتے آپ کا کمرہ بگ ہے یا نہیں ہے؟ انہی سے پوچھا جائے گا, انہی سے پوچھا جائے گا نا. یہ جن کے ذمہ ہے, جن کے ذمہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ساری سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے, پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اگر پوچھ لیا تو بڑی بات ہے. اور تحقیقات کر کے دوسری بات یہ ہے کہ صحت کارڈ کے اوپر جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے, جو سوال اٹھایا ہے صحت کارڈ کے اوپر, جی آ رہی ہوں اس پہ, ہاں, جو الیجڈ آڈیو آئی ہے مریم صاحبہ کی, یہ کہہ رہے ہیں جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ صحت کارڈ کو ختم کیا جائے کیونکہ عمران خان کا یہ صرف واحد کریڈٹ ہے. یہ تو بڑا بیڈ ٹیسٹ میں گیا ہے عوام کے اندر, گیا ہوگا جہاں تک میرا آئیڈیا ہے. نہیں دیکھیے, نہیں اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ لفظ اس کو پنانے کی کوشش نہ کی جائے تو بہتر ہوگا. جو میں نے سنا, اب یہ مجھے نہیں معلوم اس آڈیو جو ہے یہ جو جس کو الیجڈلی کہا جا رہا ہے کہ یہ مریم صاحبہ کی آواز ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ابھی تک کیا اوتھینٹیکیشن ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے پاس صرف یہی کریڈٹ ہے. تو کیا غلط کہہ دیا انہوں نے؟ اس کے پاس صرف یہی کریڈٹ ہے, اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ بہت بڑا سکیم بنے گا آنے والے دنوں میں. یہ پہلے دن سے کہہ رہی ہوں, پرائیویٹ ہسپتال جن کے نا آڈٹس ہوتے ہیں, ایک سٹوریاں اس کے اوپر 1500 سٹوریاں آ چکی ہیں صحت کارڈ کے اوپر. کامران صاحب, اگر آپ کی نظروں سے نہیں گزرا تو میں کبھی آپ کو بھیجوں گی, جس کے اوپر جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال میں تو اپنی پسند کی سٹوریز پڑھتا ہوں, آپ بھیج دیجئے گا, میں دیکھ لوں گا. میں ذرا آگے بھٹی یہ اور ہر ایک آدمی کو صحت کارڈ, مجھے ایک منٹ کامران, مجھے اور آپ کو صحت کارڈ کیوں ملنا چاہیے؟ نہیں ملنا چاہیے نا, چونکہ ہم ڈیزرونگ نہیں ہیں, ہمارے حصے کے پیسے کسی غریب آدمی کو ملنے چاہیے. یہاں پر سب کو دے دو جی صحت کارڈ, کیوں دے دو؟ لیکن میں تو کہتا ہوں ہمارے ان پولیٹیشنوں کو بھی بیچاروں کو ملنا چاہیے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر اپنے اثاثے جو مقروض دکھایا ہوا ہے یا کوئی کچھ ہزاروں میں دکھائے ہوئے ہیں یا ان کو بھی دے دیں میرا صحت کارڈ. علی محمد خان صاحب کوئکلی کچھ آپ نے کہنا ہے, پھر میں بھٹی صاحب کی طرف جاؤں یا میں جاؤں اس کے بعد واپس آؤں. ان کی گفتگو میں کچھ کہنا ہے آپ نے کوئکلی 1 منٹ میں؟ دیکھیں کہ میرے پہ کرپشن کا الزام ہو یا یہ الزام ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے, تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے یہ کیا ہے. ہم نے اگر کچھ کیا آپ حکومت میں ہم پہ کیس کریں اور فارغ کریں, ہمیں جیلوں میں ڈالیں. عمران خان صاحب نے کرپشن کیا, علی محمد نے کی, جس نے بھی کیا. لیکن آپ پہ 2 بڑے پرٹنٹ سوال آئے. نمبر 1 کہ وہ ملک ہندوستان جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے, آپ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اس ملک سے آپ سرکار کے ذریعے اپنی مشینیں کوئی دبئی سے منگا لو, کسی اور ملک سے, آپ کو یہ احساس نہیں ہے. اور یہ بات کرنا کہ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ وہ بی کہہ رہی ہیں کہ منگاؤ, پرنسپل سیکرٹری بیچارے میں ہمت تھی, اس نے کہہ دی کہ جناب اس سے بڑا مطلب ہے کہ اگر وہ نہ کہتا تو کام تو ہو گیا تھا. تو آپ کو دشمن ملک کے ساتھ بزنس اور ذاتی بزنس علی بھائی یہ 60% مشینری جو ہے وہ آپ کے دور میں آئی تھی, تو آپ نے الاؤ کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے سے امپورٹ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے, اور دوسری 1 منٹ دیکھیں, آپ میری بات سے ایگری نہ کریں, مجھے بولنے تو نہیں. اور دوسرا, آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی, مڈل کلاس آدمی کے جیب میں اگر 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ کارڈ ہے جس سے اس کے علاج ہو سکتا ہے, آپ اس وجہ سے اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے کسی شخص کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کوئی مرتا ہے تو مرے, لیکن میرے مخالف کو فائدہ نہ پہنچے. یہ ہے آپ کی ہمدردی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں ایک بات آپ کو جب عوام آپ پہ آواز اٹھاتی ہے, عوام آپ سے سوال کرتی ہے, بخاری صاحبہ بھی نہیں بتا سکی آپ کو, وہ ریکارڈ میں بات یہ ہے کہ 60% مشینری جو ہے جو مریم صاحبہ کی داماد کی آئی ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی ہے, جس وقت انڈیا سے آپ نے امپورٹ کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی. میرا تو موقف ہی یہ ہے کہ اگر آپ انڈیا کی فلمیں یہاں نہیں لگاتے, انڈیا کو آپ آئیڈیالوجیکل دشمن سمجھتے. محب الوطنوں کے دور حکومت میں آئی تھی. میں جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو میں نے جہاد کیا تھا, میں نے کہا انڈیا کی فلمیں بند کریں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کشمیر نے بلڈ شیڈ کر ہمارا دشمن, اوپر سے ان کے کلچر کو آپ نے پاکستان میں انوائٹ کیا. اس وقت ان کی گورنمنٹ ہی مانتی تھی نون لیگ کی. پھر آپ جب آئے, آپ لوگوں نے ٹریڈ کس طرح کھول دی انڈیا کے ساتھ؟ آپ کو تو کھولنی نہیں چاہیے. کہ اسرائیل جو ہے اور ایران کی ٹریڈ ہو سکتی ہے اگر وہ شاہد صاحب جی اگر ہمارے دور میں جو مشینری ان لوگوں نے منگائی اگر 5 اگست کے بعد آئی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس یا کسی وزیر نے منگا کے دیا تو ان سے سوال ہونا چاہیے. لیکن یہ تو خود پرائم منسٹر ہاؤس کو یوز کرنا چاہ رہے تھے کہ ہندوستان سے مشینری منگائے. کیا عمران خان صاحب نے مشینری منگا کے دی تھی مریم بی بی کو؟ اس کو تو خود نہیں منگانی چاہیے, ان کو نہیں منگانی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر ہاؤس کو یوز کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے پھر تو بحث ہی فضول ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اگر آپ ذاتی بزنس کو بڑھوتری دیتے ہیں اور آپ کو اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا تو میرے خیال میں اس پہ پھر بحث فضول ہے. نہیں, اس میں بحث ہونی چاہیے. میں تو خود کہہ رہا ہوں, نہ کسی کو واٹس ایپ کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو انفلوئنس کرنے کی ضرورت ہے. میں تو کہہ کے ہٹاؤں جو بات آپ نے نہیں کی, میں نے کہی ہے ان سے. اس میں صاحبہ 1 منٹ رہ گیا, جلدی بولیں. مجھے بات جی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک جو پالیسی ہے اس پر سوال اٹھانا بہت بڑا
جو ہے وہ جرم ہے. لیکن ان کے اپنے دور حکومت میں 60% مشینری یہ منگوا کے دے چکے تھے. انڈیا کے ساتھ گڈی گڈی تو یہ کھیل رہے تھے, مودی کے آنے کی دعائیں تو یہ کر رہے تھے. اب میں اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان کو اب اس غداری کارڈ سے آگے نکل جانا چاہیے. لیکن اگر ان کو بہت شوق ہے کہ ماضی میں جا کر وہ بات کی جائے تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ اب کسی نے کیا ہوگا, وزیر نے کیا ہوگا, عمران خان کو پتہ نہیں ہوگا, یہ بس کر دو. ہمارے اوپر بھی الزامات کس کے اوپر ہمارا میڈیا ٹرائل کیا نا, ہمارے کس لیڈر کے اوپر آپ نے الزام ثابت کیا. اور آج جو ایون فیلڈ کیسز کے حوالے سے جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے نا, جو وہاں پر کیس کھولا جا رہا ہے اور جس کے اندر سے شرمندگی نکل رہی ہے اور وہ سچ نکل رہے ہیں جو پاکستان کی عوام سے چھپائے گئے, میڈیا ٹرائل کیا گیا, ہمارے اوپر بھی تو الزامات کے ساتھ کھیلتے رہے نا. ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے, ہم تو ان کا میڈیا ٹرائل بھی نہیں کر رہے. ابھی توشہ خانہ کے اوپر انہوں نے جواب دینا ہے, یہ اب غداری سے لنک کرنے کا بتائیں کس کے پاس جا کے پوچھوں کہ پوائنٹ آ گیا آپ کا جی. اب بس بہت ٹائم ہو گیا, پولیٹیشنز کو بہت ٹائم, اس زیادہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے اس حصے میں, جرنلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. بھٹی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیکن یہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا یار, افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو دیکھیں, وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں لیکن کبھی ان کے درمیان ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں گورنمنٹ یا اپوزیشن کے اندر اس بات پہ ڈس یونٹی نہیں ہے کہ پاکستان سے تعلقات کیسے رکھنے, پاکستان سے کیا چیز منگوانی ہے, کیا چیز نہیں منگوانی, پاکستان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ تو یہ بھی طے نہیں ہے کہ بھائی ہندوستان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. آدھا ٹائم آدھی گورنمنٹ اس کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے, آدھا ٹائم آدھی گورنمنٹ کسی اور طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے. پھر اپنے عوام میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہندوستان کو, مطلب یار ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی اب فارغ ہو گئی ہے کہ اب ہندوستان کا سہارا لینا پڑتا ہے بتانے کے لیے یا تو آپ بہت لائل ہیں پاکستان کے ساتھ یا آپ جو ہے وہ غدار ہیں. مطلب یار کوئی اور پیمانہ بنا لیں, ہندوستان کو اتنی امپورٹنس تو نہ دینا پاکستانی پولیٹیشنز آپس کے معاملات کے اندر. بھٹی صاحب یہ جو لیکس ہوئی ہیں اور یہ صحت کارڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, آپ کے خیال میں, میں ابھی ڈار صاحب پہ آؤں گا لیکن پہلے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ سب کا ہی اب اس میں آئے گا, عمران خان صاحب کا بھی شاید آ سکتا ہے, جس طرح کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے میر صاحب پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ان کی بھی بڑی آڈیو ویڈیوز ہیں جو گورنمنٹ کے پاس ہیں مبینہ طور پہ. بھٹی صاحب دیکھیے بھائی جان, یہ جو لیکس ہوئی ہیں یہ نہ علی محمد خان صاحب کا مسئلہ ہے, نہ عظمہ بخاری صاحبہ کا مسئلہ ہے, نہ میرا, نہ آپ, یہ ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے, ہم سب کا مسئلہ ہے. ہمارا اگر وزیر اعظم ہاؤس ہی بگڈ ہے اور ہمارے اگر وزیر اعظم ہاؤس سے ہی لیک ہو رہا ہے, اور تو یہ عجیب و غریب ہے چیز, یہ تو ساروں کے لیے باعث شرمندگی کی بات ہے, شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. آپ بالکل آپ یوٹیوب پہ جائیں, وکی لیکس بھی آئیں اور پرویز مشرف جنرل عزیز کی جو ٹیلی فون کال بھی لیک ہوئی, اینجلا مرکر کی وہ بھی لیک ہوئی, لیکن کبھی کسی کا اس طرح ڈارک ویب پہ بولی نہیں لگ رہی کہ آئیں آپ یہ اپنی بولی لگائیں اور یہ لے کے جائیں, جس نے جو خریدنا ہے خرید کے لے جائے, یہ وزیروں کی بات ہے, یہ وزیر اعظم کی بات ہے, یہ فلانی, اور 200 گھنٹے ہیں اس میں. ہو سکتا ہے آگے جا کے عمران خان صاحب کا بھی آ جائے, ہو سکتا ہے ان سارے سیاست کو چھوڑیں کوئی ہماری قومی سلامتی کے اجلاس کا آ جائے, کچھ اور آ جائے. عمران خان صاحب تو پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ کون سی آڈیو ٹیپ نیکسٹ آنے والی ہے, اس پہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ ہیکر ان کے ساتھ تو نہیں ملا ہوا. نہیں, یہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے نا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہ قومی سلامتی کا اجلاس بلایا ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے, لیکن یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے بھائی جان, ساروں کی آ سکتی ہے. اگر ساروں کی آئی ہے اور اگر یہی آئی, یہ پولیٹیکل, ابھی تک تو یہ پولیٹیکل ہے نا, کوئی اور اینگل بھی آ سکتا ہے, تو اس وقت ہم کیا کریں گے. دوسری بات عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کہا, عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب کی بھی ایک وہ جو دھرنوں کے دوران گفتگو تھی, ثاقب نثار صاحب کی بھی آڈیو ہے, ملک ریاض صاحب اور زرداری صاحب کی بھی آڈیو ہے, ہیرے انگوٹھی والی بھی آڈیو ہے, سابق خاتون اول اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے ہیڈ کی آڈیو ہے. یہ آپ کس سے گلے کر رہی ہیں, یہ کس کو سنا رہی ہیں؟ آپ حکومت میں ہیں, آپ کی پارٹی حکومت میں ہے, ساروں کو کٹہرے میں لائیں, ساروں کو کریں, پھر یہ صرف ٹیلی ویژن پر پوائنٹ بھٹی صاحب ایک بات بتائیں, آپ ایک کمیشن بنائیں اور ان ساروں کو لائیں اور اکاؤنٹیبل کریں. بھٹی صاحب جو صحیح ہے, آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈار صاحب آ گئے واپس. ڈار صاحب کے آنے پہ ایک تو اچھا کام بھی ہوا, $6 کم ہوا, تو پرابلم کیا ہے سر؟ اچھا دوسری بات دو جملے. اب اس کی یہ چھوڑ دیجئے گا, یہ ابھی تک جو لیکس ہوئی ہیں اس میں ہر چیز کی اجازت لندن سے لی جا رہی ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے, کرتے رہیں. لیکن 2-3 بڑے چتر چلاکیاں ہیں, جھوٹ ہے, منافقت ہے کہ ایاز صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جن کے استعفے منظور نہیں کرنے کہہ دیں گے کہ ان کے دستخط ٹھیک نہیں. آپ اندازہ کر لیں یعنی یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے.
पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। डॉलर की वापसी में प्रॉब्लम क्या है यार? अच्छा है वो डॉलर गिराने आ रहा है, मैशत संभालने आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है भट्टी साहब? आपको क्या मसला है? उसी पे आ रहा हूँ भाईजान, उसी पे आ रहा हूँ। मुझे मसला जो है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं अंकल। सुबह हमें ट्वीट करके कहती हैं कि मैं इन कीमतों के साथ नहीं हूं, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो नवाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती। इमरान खान का सेहत कार्ड बंद कर दें, और आगे से वजीर आजम कह रहे हैं कि हाँ फंड्स की कमी का बहाना बना के बंद कर देंगे। अच्छा, मुशर्रफ को लाएं, साख बेहतर हो जाएगी, ले आए बिस्तर मरग पे मुशर्रफ को, जाने क्यों दिया था, जिससे अगर साख बेहतर होती है तो फाइन। अच्छा, फिर बहुत अच्छा किया अफसर ने, उसने कहा कि भाई ये स्कैंडल बन जाएगा, ये जो मशीनरी वाला ये ना करें। वज़ीर आज़म का भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन मुझे बताएं कि ये वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म हाउस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये सारे मरियम साहबा के ज़ाती कारोबार, जाती उम्र के मुलाजम हैं, ये सारे ज़ाती कारोबार हो रहे हैं, दामादों तक बात पहुंच गई है। अब आ जाए इस पे डार पे क्या मसला है यार? वो डार तो आ गया, उसको हार पहनाए गए। भट्टी साहब सुन तो ले, आज उनको डार साहब को हार पहनाए गए हैं। वो आज दूल्हा लग रहे थे और मुझे आप बड़े याद आ रहे थे। मैंने कहा आप होते आप भी हार पहनाते, लेकिन पीटीआई वालों ने सैलड ने बड़ा गुल कपाड़ा कर दिया कि 4 साल नहीं आए, ये नहीं हुआ। भाई अगर डार आ गए, मैशत को संभाल लेंगे, डॉलर को गिरा देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको खुश होना चाहिए। भट्टी साहब मसला क्या है? मेरा भाई अली मोहम्मद खान भी खुश होगा, उनको इकॉनमी अच्छी हो जाएगी। मैं उनको वेलकम कहता हूँ, मैं उनको वेलकम कहता हूँ, उनका अपना मुल्क है, वेलकम कहता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि वो सारे पुल सरात क्रॉस कर जाएं जो आज हमें दरपेश हैं। लेकिन मुझे मसला क्या है? मसला इस मुल्क का, हमारी इतनी औकात है, इस मुल्क की इतनी औकात है कि वो वज़ीर आज़म के तियारे पे गए थे, वज़ीर आज़म के तियारे पे आ गए हैं। हमें क्या एतराज़ हो सकता है कमी कमीनों को? लेकिन मैं तो सिर्फ ये पॉइंट उठाता हूं कि ये डार साहब, ये वही डार साहब वही हैं जिन लंदन में जिन काजी फैमिली के यहाँ रहे थे, उन्हीं 7 साल उन्हीं के शनाख्ती कार्ड पे इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। छोड़े भट्टी साहब, वो मुशर्रफ साहब का दौर था, प्रेशर में आके वो कह रहे हैं गवाही दे दी। छोड़े, नई बात करें, कोई नई बात करें। नई बात मैं सुनवाता हूँ आप लोगों को, जिसका जवाब पहले अली मोहम्मद खान साहब देंगे और उसके बाद उस्मा साहब, और एंड में मेरा भाई भट्टी देगा। इमरान खान साहब ने जो है वो डार साहब की डील की खबरें दी हैं और उन्होंने कहा है कि और तो कोई उनको रोक नहीं सका, मैं रोक के दिखाऊंगा। सुनवाएं जी क्या कहा है? एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो जो आया है, यहां पहुंचा है, यानी अब पाकिस्तान का पैसा, फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था इसका। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड, ये अब इसी एनआरओ डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निजाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं, बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। हमारे भाई इमरान खान जो है, जहाँ पे बकौल इमरान खान साहब की अदालतें नाकाम हो गई, इदारे नाकाम हो गए, भाई डार तो ऐसे है कि 007 बॉन्ड नहीं होता इस तरह के, उसको दुश्मन मुल्क का आ रहा है, उसको रोकना बहुत बड़ा इशू है। पूछते हैं इतना बड़ा मसला क्या हो गया जिसपे इंसाफ भी नहीं रोक सका उसको, और जो मुहाफिज बनते हैं बकौल इमरान खान के वो रोक सके, और इमरान खान रोकेंगे? किस तरह रोकेंगे? क्या एनआरओ डील है? ये दोनों लोग जानते होंगे। उस्मा साहिबा से जानने की कोशिश करूंगा, और अली भाई तो खैर जानते ही हैं क्योंकि उनके लीडर कह रहे हैं। रोकेंगे कैसे इनको? किस तरह रोकेंगे? एक ब्रेक के बाद जी। लो जी, साग डार साहब वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनका बयान सुनवाया तो वो कह रहे हैं कि अब इमरान खान मुझसे बचें, इंतज़ार करें, इमरान खान मेरा रास्ता रोकेंगे या मैं उनका रोकूंगा। पाकिस्तान पहुंचते ही डॉलर में 10 रुपये का फ़र्क पड़ गया। 24 घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान के कर्जे 1350 अरब रुपए कम हो गए। अली भाई, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर इसहाक डार ने आके अच्छी बातें करनी शुरू कर दी हैं, इकॉनमी को इम्प्रूव करें, तो हमें तो खुश होना चाहिए। मेरे भाई आप मुखालफत कर रहे हैं। देखें कामरान साहब, इस पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार इंडाइक्टेड इन करप्शन केस। तारीख इसकी बड़ी मज़ेदार है। 27 सितंबर 2017 जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और मुझे याद है वो जिस तरह से पसीना पहुँच के और गुस्से में थे,
ان کی اپنی حکومت ان پہ کیس بن گیا تھا نیب کا. 28 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کے بعد ہوا تھا یہ سارا. اینڈ دین ہی اسکیپڈ, ہی بیکیم ایبسکانڈر, ملک سے بھاگ گئے. اب دو باتیں یہاں پہ آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم بالفرض مان لیں کہ یہ بے گناہ تھے تو پھر تو بڑا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے. جس نے بھی کیا ہے تو ظلم تو ان لوگوں نے خود کیا, ان کی حکومت میں بنا تھا, تو پھر کیس کریں اپنے پہ. لیکن سوال یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ جو کرپشن کے آپ پہ ایسٹ بیانڈ مینس کے کیس تھے, کیا وہ کیس ختم ہو گئے ہیں؟ آپ انڈائکٹ ہو چکے ہیں, صرف الزام نہیں ہے, آپ انڈائکٹ ہو چکے ہیں. آپ آگے ہیں, سیدھا آپ سینٹ میں گئے. پاکستان کے بڑے ایوان بالا کی حیثیت کیا انہوں نے پیر کی جوتی سے بھی کم کر دی ہے؟ جب مرضی آئے اوتھ لے لو, جب مرضی آئے جو ہے آپ ایبسکانڈر ہیں, آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, آپ 5 سال ملک سے بھاگ جائیں, آپ پاکستان کی عدالتوں کو, آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھیں, جب دل آئے واپس آ جائیں اور وزیر اعظم کے جہاز پہ نکلیں اور اسی پہ واپس آئیں. اور حکومت ان کی مت بھولیں, 4.5 مہینے سے یہ امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے. اس کا مطلب ہے اپنی حکومت پہ بھی اعتماد نہیں تھا, عدالتوں پہ تو ویسے بھی نہیں ہے. یو آر ویٹنگ فار اے ڈیل, آپ کو کوئی ڈیل شیل مل گئی ہے جو آپ ادھر اچانک پہنچ گئے ہیں. یہ اس قوم کے لیے آج لمحہ فکریہ ہے. ڈیل کس نے دی ہوگی سر؟ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, مجھے کیا پتا, آپ پتا کریں نا. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایبسکانڈر, قانون سے بھاگا ہوا ایک مفرور ملزم جس پہ کرپشن کے اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں, وہ آ کے اب آپ کی حکومت کا وزیر خزانہ بنے گا. مطلب ہے بلے کو دودھ کی رکھوالی پر رکھ لیا. اور اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو میسج اسحاق ڈار صاحب نے یہ دیا ہے کہ چھوٹے کام مت کرو, بڑا سوچو, چھوٹے جرم مت کرو, ہاتھ مارو تو پکا ہاتھ مارو, کمزور ہاتھ مارو گے تو آپ کی جگہ اڈیالہ جیل ہے, پکا ہاتھ مارو گے تو آپ کی جگہ فائنانس منسٹری. عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ نیریٹو عمران خان صاحب کا, you do it big. یا علی محمد خان صاحب کا بہت عوام میں پاپولر ہو رہا ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ کسی این آر او ڈیل کے تحت آئے ہیں, کیسز کو فیس کرنے آئے ہیں, 4 سال سے کیوں نہیں آئے, یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں. اور ایسا کیا کیا مفتاح اسماعیل نے جو اب یہ ٹھیک کرنے آئے ہیں, سمجھا دیں ذرا. دیکھیں, پہلے تو یہ وہ مخلوق ہیں کہ جن کی کوئی تان سیدھی نہیں ہے. پہلے ہے کہ جی ملک میں واپس کیوں نہیں آتے, اب ملک میں واپس آ گئے ہیں تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ جو خود اشتہاری ہوتے ہوئے پارلیمنٹ حملہ کیس میں اشتہاری ہوتے ہوئے جو وزیر اعظم بن گیا, اور جس کا اپنا وزیر خزانہ جو تھا شوکت ترین, وہ نیب کے کیسز میں ملوث تھا, وہ اب ہمیں بتائیں گے کہ کیسز جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں. میرے پیارے بھائی, یہ پرتیں کئی تو کھل گئی ہیں. اور یہ بار بار جو آپ نے کہا حکومت نے کیس بنایا, حکومت نے نہیں بنایا, وہ ہیرو نے بنایا تھا کیس. وہ جو جے آئی ٹی کے ہیرے چنے تھے نا, ان ہیرو نے مل کے یہ کیس بنایا تھا, چونکہ عمران خان پروجیکٹ لانچ ہونا تھا. اور اگر یہ اسحاق ڈار صاحب رستے سے نہ ہٹتے, نواز شریف صاحب رستے سے نہ ہٹتے, تو تم لوگوں کی موجیں کیسے لگنی تھی. اور یہ جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, یہ مکافات عمل اگر کوئی سمجھ سکے تو, کہ جتنا مرضی چاہو نواز شریف کی سیاست ختم کریں گے, نہیں کر سکتے. جتنا مرضی چاہو پارٹی ختم کر دیں گے, نہیں کر سکتے. جتنا مرضی چاہو کسی کو ذلیل و رسوا کریں گے, نہیں کر سکتے. یہ تمام طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور جو عمران خان ہے, آپ کو یاد ہے, آپ وہ کیسے روکیں گے, آپ نے بھی پوچھا تھا, آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا مجھے زہر دے دیا جائے گا, مجھے قتل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا میری کریکٹر اسیسینیشن ہونے والی ہے, میری ویڈیو آنے والی ہے. ان کے تو معاملات یہ ہیں, یہ یہاں کھڑے ہیں. ہمارا اللہ کا کرم ہے کہ نہ کوئی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں ڈیفینسو ہونا پڑے, نہ کوئی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں منہ چھپانا پڑے. یہ جتنے پارسا ہیں نا, وہ تو یہ چھوڑ ہی دیں. اور یہ جو انہوں نے باقی کارنامے سر انجام دیے ہیں, جو آپ نے ہمیں کہا کہ ہمارے اوپر تو چلے مہربانی بہت زیادہ تھی, یہ بھی ایون فیلڈ کے اندر مریم نواز کی انشاءاللہ اپیل کے اندر انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور کیوں بھگتتے, مجھے بتائیں کیوں بھگتے, عمران خان کا انتقام کیوں بھگتے, عمران خان کا حسد کیوں بھگتے, عمران خان کی ذاتی اناد کیوں بھگتے. اور جیلوں میں رہ کے بھٹو شہید نے جو ہے وہ بہادری دکھائی تھی نا, سولی پر ٹنگ گئے. یہ ہمارے ملک میں سیاست یہ ہے. تو ہمیں لیڈر جو ہے وہ ان جیسے بن جاتے ہیں دفتروں کے اندر, لیکن جو لیڈر ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اور ان کے ہاتھوں ہم اپنے لیڈر مرنے نہیں دیں گے, یہ تو طے رہا, قطعاً نہیں مرنے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, عمران خان کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے یہ اختیار. اگر اس کو کوئی غلط فہمی ہے تو اپنی درست کر لے. آج پھر کہہ رہا ہے علماء کے سامنے, 1 منٹ کامران, آج پھر علماء کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ 1,40,000 ہیں. غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, سلپ آف ٹنگ ایک دفعہ ہوتی ہے, بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. وہ جان بوجھ کے کہہ رہا ہے, اس کو میں کیا کہوں. چلے وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. میں آپ کو عظمیٰ صاحبہ بات یہ ہے, ایک طرف ریاست مدینہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہے.
یہ جو پرسنل معاملات کی ویڈیوز بنائی جاتی وہ تصحیح کر لیں۔ ہیں یہ بھی بڑی زیادتی ہے. کامران میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنی تصحیح کیوں نہیں کرتے؟ بھئی وہ اگر نہیں کرتے میری بات سنیں اگر وہ تصحیح نہیں جان کرتے بوجھ کر بار بار یہ کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سنیں وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, اس میں آپ اور میں ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ خدا وہ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, کوئی بھی ہو, یہ اللہ کا اور معاملہ اس کو بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ اور اللہ کا شکر ہے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. آپ ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا, ہم تو لوگوں کی ایسی تیسی پھیر دیتے کہ اینج کو کیتا ہے اونج کو کیتا ہے. انسان کا ظرف تو بہت تھوڑا ہے اور چھوٹا ہے. میں آگے چلتا ہوں ذرا بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا. میں کہہ رہی ہوں کامران, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ مذہب کارڈ ہمارے لیے استعمال کیا تھا. آپ اسلامی ٹچ دیتے ہیں, آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں. اگر آپ سے اچھا اب آج کا موضوع یہ نہیں ہے, برائے مہربانی اب تو درست کر لیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آج کا موضوع یہ نہیں کیا ہے. ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلے میں پوائنٹ آ گیا, عظمیٰ صاحبہ پانی پی لیں تھوڑا. موضوع تو کبھی ہوگا ہی نہیں ہے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ آج کا موضوع جی اس وقت چل رہا ہے ڈار صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا. آج نیب نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی پاسپورٹ کے حوالے سے جو ہے نا سٹینڈ, اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا. انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نیب کو بند ہی کر دینا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اگر نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور مریم صاحبہ آئی تھنک جب انگلستان اب جا رہی ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے, نیوز نہیں ہے میرے پاس, میری اسیسمنٹ ہے, مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے, کہ شاید مریم صاحبہ جا کے اپنے والد صاحب کو واپس لے کے آئیں گی. آپ کو یہ تمام معاملات کسی ڈیل کا نتیجہ لگ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی محافظوں کو پتہ نہیں چلا, عدل کے حوالوں کو پتہ نہیں چلا, یا اب ان کی گورنمنٹ آ چکی ہے تو یا ان کے جو مقدمات تھے وہ جعلی تھے, فیک تھے, ذاتی احتساب انتقام کا نتیجہ تھا, اس لیے وہ سارے ایک ایک کر کے گرتے جا رہے ہیں. اس لیے اب ڈار صاحب کو بھی واپس آنا ہے, نواز شریف صاحب کو بھی واپس آنا ہے. جناب بھٹی صاحب سوال لمبا ہی کر دیا میں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا, نیب کو ختم کر دینا چاہیے. نیب ختم ہو چکا ہے. اب دیکھیے اس ملک کی بدقسمتی کے پروسیکیوشن مدعی بھی خود ہیں, وکیل بھی خود ہیں. نیب کیوں اب چاہے گا؟ اور یہ جو ابھی تک میرے معزز عدالت لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایون فیلڈ نواز شریف صاحب کے ہیں, یہ ثابت کریں. نواز شریف صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے یہ ثابت کریں. مریم نواز صاحبہ نے معاملت کی یہ ثابت کریں, کیونکہ قانون بدل گیا نا. اب نیب نے ثابت کرنا ہے. اب اگر اسحاق ڈار صاحب پہ 8 ارب کے مبینہ کرپشن کے الزامات تھے تو اب نیب نے ثابت کرنا ہے. قانون بدل گیا ہے, اب وہ تو نیب مک گیا, تالے لگانے باقی ہیں. وہ جلدی بتائیں عظمیٰ صاحب, آپ تالے لگانے باقی ہیں. پچھلے آرڈیننس بھی ہو رہا ہے, کوئکلی بتائیں یار. میری ایک منٹ بھٹی صاحب بات تو بھائی جان مکمل ہو لینے دے. بالکل بھٹی صاحب اپنی تصحیح فرما لیں. نہیں بھٹی صاحب اپنی تصحیح فرما لیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. یہ پرانے اگر میں نے نہیں اچھا میری بات سنیں, بھٹی صاحب بولیں گے, بھٹی صاحب بولے, ہم بھٹی صاحب کو دو جی بولے. بھٹی صاحب ٹائم کم ہے, جلدی بولیں. آپ کی رٹی رٹائی تقریریں ہم سن کے کبھی نہیں. بھٹی صاحب آگے چلو نا, میرے سوال پہ آپ کی رٹی رٹائی تقریریں سن لی ہیں. اچھا دوسری بات ہے, آپ بھی سن لیا کریں, کوئی بات چلے چلے آپس میں لڑائی یار, وہ جرنلسٹ ہے, وہ تحریک انصاف نہیں ہے وہ. چل جی بولے جی بولے. عظمیٰ بخاری صاحبہ میں نے کبھی نہیں کہا کسی دور میں کہ نواز شریف مودی کا یار ہے اور وہ کرپشن کرتا ہے اور ان کے گھر سے ایجنٹ نکلتے ہیں. یہ آپ نے کہا تھا. آج آپ کا موقف بدل گیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ جیسا بھی کریں, میرے پاس وہ کلپ بھی پڑا ہوا ہے. میں نے تصحیح کر لی. نہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا تھا. عظمیٰ بخاری صاحب نے کہا تھا چارج شیٹ ہے, آپ تو پتہ نہیں کیا کہتے رہے لوگوں کے بارے میں. آپ اللہ کے فضل سے آپ نے ہاؤس آف شریف کو خود کا مودی کا یار, آپ نے ہاؤس آف شریف کو خود کا ایجنٹ, آپ نے ہاؤس آف شریف کو خود کرپٹ کہا. میں نے کبھی نہیں بات کی یار, میں یہ کہہ رہا ہوں مانگے معافی نواز شریف سے, مانگے معافی مریم نواز سے, جتنا میڈیا ٹرائل کرتے رہے آپ بیٹھ کے, مانگے معافی. میں نے مانگی معافی نا, آپ مانگے معافی. آپ ہر ایک الزام لگا کے دل تو چاہ رہا ہے, دل یہ چاہ رہا ہے کہ ارطغرل غازی کی طرح تلوار نکال لوں, کہ مطلب آپ لوگ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. میں غصے میں ایک بریک لے کے واپس آؤں گا ابھی. سے پروگرام شروع کیا تھا وہی ختم کروں گا. اگر تو آپ نے پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کا حال دیکھنا ہے تو آپ جا کے ٹائٹینک دیکھیں, اینڈ میں ڈوب گیا تھا. اور اگر آپ کو کوئی ہوپ چاہیے اور اس ملک کو سدھارنا ہے تو فوری طور پہ جا کے ارطغرل غازی دیکھیں. اور مجھے دیجیے کل تک اجازت.